موسم بدلی بدلی سی ہو رہی ہے، اور بارش تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، چھما چھم والی نہیں ہو رہی ہے، لیکن زندگی کی جو رفتار ہے وہ چھما چھم گزر رہے ہیں۔ اور میں کیا سوچتی ہوں کہ اس دنیا میں کسی کے آگے اللہ کے واسطے جھک جانا، یا پھر کسی کو درگزر کرنا، یا پھر کسی نے دل بہت توڑا ہو اس چیز کو نظر انداز کرنا بہت بڑی عبادت مجھے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو ایسے لوگ پسند ہے جو کینہ بغض نہیں رکھتا ہو، جو دل میں گلہ نہیں رکھتا ہو، کچھ بھی ہو اسے درگزر کرے اور دشمنی نہ رکھے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے سے بڑی عمر کے لوگ ہو ان کو قدر کرنا، اور ان کے لیے کچھ کر گزرنا، اور ان کو خوش لانے کے لیے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے اگر خود کو کسی کے آگے جھکنا بھی پڑتا ہو، اس کے پاس صدیوں بات نہ کر کے بیٹھے ہو، اور پھر یہیں سے ان کو جانا ہو دعائے خیر کرنے کے لیے، مجھے تو لگتا ہے یہ دنیا کی پوری دولت سے بھی بڑھ کے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان ایک دوسرے کو درگزر کرے، اور کچھ بھی بڑے سے بڑی بات ہو اسے مطلب چھوٹا کرے، نہ کہ اس کو چوئنگم کی طرح کھینچ کے پھر گینا بخس رکھ کے، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اور دل نرم ہونا چاہیے، اور دل میں کسی بھی قسم کے گینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور بڑوں کی قدر، بڑوں کے ادب، بڑوں کے لحاظ، اور بڑوں سے شفقت سے پیار باتیں کرنا، اور ان کی عزت کرنا، اور ان کی عزت آبرو کو دھکا نہیں پہنچنا، ان کے ساتھ نیچے آواز کر کے بات کرنا۔ مطلب بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عمر کے کبھی اس قطار پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ پھر سے معصوم بچے کی طرح بن جاتے ہیں، جیسے 70 75 80 90 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ذہن جو ہے پھر سے معصوم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو بہت ہی رحمت برستے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو جب فوت بھی ہو جاتے ہیں تو قبر میں اللہ رب العزت ان سے نرمی فرماتے ہیں، اور ان کے گناہوں کو درگزر فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ رحمان اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی دے دیں گے اللہ رب العزت۔ لیکن بس کرنا کیا ہے کہ بس معصوم رہنا ہے، اور دل دنیاوی لالچ، دنیاوی فکر، ان سب سے خود کو الگ رکھنا ہے، اور وہ انوائرمنٹ بھی میٹر کرتا ہے، اپنے گھر کی گرہستی میٹر کرتا ہے، اپنے روز کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا ہے، وہ سب ان کے لیے میٹر کرتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹے بچے کی تربیت، اپ برنگنگ، بڑوں سے ہی ان کا اپ برنگنگ شروع ہوتے ہیں، اور بعد میں بچے بدنام ہو جاتے ہیں، اور بڑوں کو ہی بچوں کو تربیت دینا ہوتا ہے، اور بڑے بزرگ جو ہوتا ہے ان کو بھی انوائرمنٹ گھر کے لوگوں کا ہوا لگ جاتے ہیں، کیونکہ گھر کے لوگ یہ سوچنا چاہیے کہ اس بڑے بزرگ کے ساتھ ہم اچھی اچھی باتیں ہی کریں، نہ دنیاوی بات کریں، نہ ان کو ٹینشن دیں، ایسی اچھی اچھی باتیں کریں گے تو پھر وہ ایک دم معصوم ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا جیسا وہ لوگ رہیں گے بھی، اور وہ لوگ ہے بھی ضعیف جو ہوتے ہیں وہ واقعی میں معصوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے طرف سے سب نبی کے اصولوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں کسی کے آگے جھکنا بھی پڑے، معافی بھی مانگنا پڑے، کوئی بات نہیں، اصلی جو عزت ہوتی ہے یہ دنیا کی عزت نہیں ہے، اصل میں یہ دنیا تو پیسوں کے پیچھے ہے، دنیا تو دکھاوا ہے، دنیا تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو من مانی اپنا کرے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی سب سے بہتر ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو اللہ کے احکامات پہ وہ کرتا ہو، فالو کرتا ہو، اور ہماری دین اسلام سے محبت کرتا ہو۔ تو اسی لیے وہاں کی عزت، دنیا کی ذلت معنی نہیں رکھتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے وہ چیز معنی رکھتا ہے جو حشر کے میدان پہ جو عزت ہمیں ملے گی، وہی عزت اصلی عزت ہے، اور وہ ذلت جو وہاں
کسی کو اگر بھگتنا پڑے تو وہ واقعی میں ذلت ہوں گے۔ تو اسی لیے ہر کام دنیا میں اپنی جیتے جی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا وہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور بڑی عمر کے لوگوں سے محبت، اپنے لوگوں سے محبت، اپنے خون کے رشتے نہ ہو لیکن رشتے بن گئے ہو تو ان کو بھی درگزر کر کے معافی والا دل بنا کر کے یہیں سے بات کرنا، یہیں سے سب کچھ کرنا، اللہ اس پہ رحمت برسیں گے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرنے کو اپنے آپ کو کبھی بھی نیچا یا برا نہیں سمجھیں گے۔ یہ دنیا برا بنائے تو ہم نہیں پسند کریں گے، یہ دنیا ہمیں گرائے تب بھی ہمیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بس فرق پڑے گا تو بس اللہ رب العزت کے اس پہ اللہ راضی ہو تو بس باہر میں جائے دنیا، اور اللہ اگر ہم سے ناراض ہو اور پوری کائنات ہمارے پیچھے پڑے ہو، ساتھ دے رہا ہو، تو ہم سے بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ناراض ہے ہم سے۔ تو اسی لیے اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ خوش رہے، تو اسی لیے ہم سب کا ظلم و ستم سہتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، پھر آخرت کے دن ہمارے سر ضرور بلند ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میں اسی پہ ایمان لاتی ہوں اور اسی پہ بلیو کرتی ہوں، کیونکہ ہم اس دنیا میں نماز پڑھے، قرآن پڑھے، کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عمل عبادت کرے اور دل میں گینہ رکھے، شک رکھے، حسد رکھے، عیبت غیبت رکھے اور دوسروں کے باتوں پہ کان لگائے، دل پہ دو نیت ہو، اچھی نیت بھی بری نیت بھی، یہ سب فضول ہے۔ تو اسی لیے اپنے دل کو مطمئن رکھیے اور ندامت اپنی زندگی میں ضرور لائیے، اور حسد مت کیجیے، عیبت غیبت مت کیجیے، جو دل میں بات ہو وہی زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہو وہی دل پہ ہو، اور اپنے بیٹیوں کو جتنا آپ لوگ عزت دیتے ہو اتنے دوسروں کی بیٹیوں کو بھی دینے کا پورا سوچیے، اور اگر نہیں بھی دے سکتے ہو تو اللہ کی طرف سے جو عزت جو پیار ملیں گے اسے کوئی بھی دنیا کی طاقت چھیننا چاہ کے بھی نہیں چھین سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ماں بیٹیوں کو عزت دیجیے، جس طرح اپنے لیے پسند ہو وہی دوسروں کے لیے بھی دیجیے، اگر نہیں دے سکتے ہو تو اللہ ضرور دیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے کہے ہوئے بات پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے بات پہ ہمیں تو ہر حال میں چلنا ہے، چلنا ہے تو چلنا ہے۔ تو یہاں پر ہماری اگر لوگوں کی نظروں میں بے عزتی بھی ہو رہی ہو تو ہمیں کوئی غم نہیں، کیونکہ اللہ کے نظروں میں ہماری جو وہ ہے بہت اونچا ہے مرتبہ، کیونکہ اللہ ہم سے چاہت کرتے ہیں، اللہ کو جو چیز اچھا لگتے ہیں اسی پہ ہم نے عمل کیے، تو اللہ ہم پہ مہربان ہے، تو ہم گدھا بہت زیادہ پہلوان ہے۔ باقی بس بیٹیوں سے پیار کیجیے، بہت پیار کیجیے، جیسا اپنے بیٹیوں کو سمجھتے ہیں ویسے دوسروں کے بیٹیوں کو بھی سمجھنے کی پوری کوشش کیجیے، ادروائز پھر اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہر ممکن یہی کوشش کیجیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ ہی دنیا کو دکھانے کے لیے۔ دنیا کے نقش قدم پہ چلو گے تو آپ کو آخرت کبھی نہیں ملیں گے، جب آپ آخرت کے نقش قدم پہ چلو گے تو پوری دنیا، باقی دنیا والے کیا کہے کیا نہ کہے اس چیز پہ ہمیں زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، تو جب یہاں پہ ایک رشتہ بن جاتے ہیں یا ایک اپنا کوئی ہوتے ہیں، اور جو گھر میں ضعیف ہو، جو ماں ہو باپ ہو، ان کا قدر کرنا بالکل لازم ہے، کیونکہ وہ گھر میں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے بدولت گھر میں بہت زیادہ برکت اور رحمت برستے ہیں۔ تو اسی لیے میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دیتی ہوں، باقی مجھے دنیا والے جائے باہر میں وہ کیا کہیں کیا نہ کہیں ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتے ہیں۔ باقی بس مائیں ہو بیٹیاں ہو ان کے درمیان بہت اچھی والی کیمسٹری ہو، اور عیبت غیبت بالکل بھی نہ کرے، ماں بچی سے بالکل عیبت غیبت نہ کرے، کیونکہ وہی پھر عادت بچیوں میں بھی لگ جائیں گے، اور ایسا کچھ کام یا ایسا کچھ حرکتیں ماں نہ کرے جو کہ ہوتے ہیں نا بہت سارے، ماں بیٹی کا رشتہ بہت ہی بیوٹیفل بھی ہو سکتا ہے اور بہت مطلب گناہ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے مائیں ہمیشہ بچوں سے دینیات والی باتیں کریں اور حسد عیبت غیبت والی بات بالکل نہ کریں، اور بچوں کے حال میں رکھیں، اور ماں
ماں جیسی بن کے رہیں، کیونکہ ایک ماں ہی اپنے بچوں کا سب سے بہترین استاد ہو سکتے ہیں۔ جیسی ماں ہوگی ویسے بچیاں بھی ہوں گے۔ تو آج معاشرے میں بہت طرح طرح کے ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتے ہیں ماں بیٹی کے درمیان، وہ لوگ کو مطلب باڈی لینگویج ہو یا ان کے مطلب بہت سارے کچھ، تو اسی لیے مائیں اچھے بنے رہیں، اور باپ جو ہے بیٹا کا دوست بھی بنے، اور باپ نماز کی پابند رہیں، تو بچے کو ساتھ لے کے مسجد شریف کے ٹورس چلے تو بچوں کو بھی مسجد کی عادت لگ جائیں گے۔ باقی بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ اولاد دیتے ہو تو ان کو صراط المستقیم پہ چلنے کی نیت رکھیے، ادروائز بچہ سر درد ہے۔ میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، اگر بچوں کو ماں باپ صراط المستقیم پہ نہیں چلا سکیں گے تو بہت بڑا یہ بانڈنگ ہے اپنے اوپر، قبر میں ان چیزوں کی سوال جواب ضرور ہوں گے۔ اور باقی بس بچیوں میں ندامت لائیے، اور بچیوں کو دنیا کی چاہت، دنیا کے عقر، دنیا کے لالچ اور دنیا کا یہ جو ہوتے ہیں نا پراؤڈ، ایک میں کچھ ہوں بول کے، ایسا بالکل بھی مت کیجیے، کیونکہ بیٹیاں جب بگڑتے ہیں تو وہ بیٹوں سے بھی بدتر دکھتے ہیں۔ اسی لیے بیٹیاں رحمت ہے، ان کو رحمت ہی بن کے رہنے دیجیے، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیے، اور ندامت سان ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ باقی ماشاءاللہ میری بچیاں بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں۔ تو بس سب کے بچیاں ویسے اچھی ہو، میں تو سب سے پیار کرتی ہوں۔ تو میں آپ رکھنا چاہوں گی آج کا ویڈیو ایک شارٹ سے مجھے دل کیا بنانے کے لیے، تو میں نے بنائی، اور بہت سارے بیٹیاں ہیں جن سے میری وابستہ ہے، وہ سب مجھے فون کرتے رہتے ہیں اور مجھے بہت یاد کرتی رہتی ہے۔ ان سب کو اللہ رب العزت قسمت اچھے ہو، اور وہ سب صراط المستقیم پہ چلے، اور اپنے ماں باپ کی فرمانبردار بیٹیاں بنے، اور ان سب کو اللہ رب العزت نے ایک صالحہ شوہر سے نوازے۔ اللہ رب العزت جو دیندار ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اور روزی روٹی حلال کمانے والا ہو، اور بس اور بیٹیاں ڈھیر سارا اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کو بہت ڈھیر سارا عزت دے۔ تو میں یہیں پہ اختتام کرنا چاہتی ہوں اپنے ٹاپک کو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔